حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والجلوس فی الطرقات، کہ تم راستے پر بیٹھنے سے اور مجالس لگانے سے بچو۔ تو لوگوں نے کہا، عرض کی، یا رسول اللہ، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فیہا، بسا اوقات ہمارے لیے راستے میں مجلس لگانا ضروری ہوتا ہے جس میں ہم نے کوئی اہم گفتگو وغیرہ کرنی ہوتی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِذَا أَتَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ، اگر تمہارے لیے مجلس لگانا ضروری ہو اور تم مجلس لگانا چاہو تو فَآتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، پھر تم اس کا حق بھی ادا کرو، راستے کا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی کہ ما حق الطریق یا رسول اللہ، اے اللہ کے پاک نبی، راستے کا کیا حق ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے راستے کے 5 حقوق بتلائے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ راستے پر اگر ضروری انسان کے لیے کسی کام کے لیے کھڑا ہونا ہے یا چلنا ہے تو پھر اس کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان مبارکہ کے اندر ارشاد فرمائے ہیں۔ راستے کا پہلا حق ہے غض البصر، نگاہ کو نیچے رکھنا ہے۔ اور قرآن مقدس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ میرے پیغمبر مومنین کو کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اور مومنہ عورتوں کو بھی کہہ دیجئے کہ وہ بھی جب راستے میں چلیں تو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ راستے کا پہلا حق بتلایا کہ پہلا راستے کا حق ہے غض البصر، نگاہ کو نیچے رکھنا، آنکھوں کو نیچے رکھنا۔ دوسرا کف الاذی، تکلیف دہ چیز کو دور کرنا، یہ دوسرا حق ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے کا۔ اگر راستے پر کوئی چیز ایسی ہو جو تکلیف دہ ہو، لوگوں کو تکلیف دیتی ہو، تو اس کو ایک طرف کر دینا، ہٹانا، یہ دوسرا حق ہے راستے کا۔ تیسرا رد السلام، راستے پر جو آدمی آپ کو ملا ہے، آ رہا ہے، تو آپ کو وہ سلام دیتا ہے تو سلام کا جواب دینا، لوٹانا اور اس پر رحمت کی دعا کرنا، یہ تیسرا حق ہے راستے کا۔ اور چوتھا حق والامر بالمعروف، نیکی کا حکم کرنا۔ اور پانچواں حق والنہی عن المنکر، برائی سے روکنا۔ یہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان مبارکہ کے اندر 5 حقوق بتائے ہیں راستے کے، کہ اگر تمہیں ضروری ہو راستے پر کھڑا ہونا کسی کام کے لیے تو پھر راستے کے حقوق بھی ادا کرو۔ مجلس لگانا ضروری ہو تو راستے کے حقوق بھی ادا کرو، راستے پر چل رہے ہو تو راستے کے حقوق بھی ادا کرو۔ غض البصر، نگاہ کو نیچے رکھنا، 1۔ کف الاذی، تکلیف دہ چیز کو دور کرنا، 2۔ رد السلام، سلام کا جواب دینا، 3۔ والامر بالمعروف، نیکی کا حکم کرنا، 4۔ والنہی عن المنکر، اور برائی سے روکنا، 5۔ یہ 5 حقوق ہے راستے کے۔